بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ لا یحب اللہ، چھٹا سپارہ، سورۃ المائدہ، نمبر 8 سے لے کے 9 تک۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو تو دوزخی ہو جائے۔ اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا۔ رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو خریدتا کہ اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اسے کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو ہلاک کیا یا ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ حضرت حوا کے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہی تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قبیل کا نکاح لیودا سے جو حبیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حبیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے کہا حابیل سے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میری قربانی مقبول ہوئی تیری نہ ہوئی، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل کے اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ حابیل قابیل سے کہنے لگا ایک تو نے خدائی فیصلے کو نہ مانا اور دوسرا والد کی نافرمانی کی، لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اس لاش کا کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی مرا ہی نہ تھا۔ مدت کہتے ہیں کہ مدت تک لاش کو پشت پر لادے یعنی کمر پر رکھ کر پھرتا رہا۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے۔ قابیل نے یعنی کہ عورت کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ خود مطالعہ کریں۔ چھٹا سپارہ لا یحب اللہ، رقم نمبر 8 سے لے کے 9 تک۔ ترجمہ پڑھیں اور تشریح میں بہت ہی زیادہ واضح
بیان ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ضرور آپ پڑھیں، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا تاکہ ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو جائے، ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں معلومات مل جائے، ان کے زندگی کے طور طریقوں کے بارے میں ہمیں معلومات مل جائے، قرآن کو سمجھنے کا موقع مل جائے، دین کو پھیلانے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔